رستہ مدینہ منزل ہے وہ دنائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ناظرین و سامعین ذی وقار، پروگرام شعور نعت میں خوش آمدید اور ماہ رمضان کی پر نور ساعتوں میں رمضان ٹی وی کی تمام انتظامیہ اور آپ کے میزبان آصف عادر کا محبتوں بھرا سلام، اور ساتھ میں ایک معذرت بھی، اسٹوڈیو میں کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے پروگرام میں دیری، اس پر معذرت خواہ ہیں اب آج کے مہمان سے بھی اور تمام ناظرین و سامعین سے بھی۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے انتظار کا اور آج کے پروگرام کی گفتگو کا اور آج کے مہمان کی آواز کو سننے کے لیے تمام اطراف عالم میں امریکہ، کینیڈا، انڈیا، مدینہ، پاکستان، برطانیہ، تمام محبین جو ہے وہ انتظار میں ہیں کہ جو شعور نعت کی تاریخ کا ایک سلسلہ ہے اس پہ بھی بات ہو، اور خاص طور پر جو آج کے مہمان ہیں ان کے لحن داؤدی کو سننے کے لیے بڑے بےتاب ہیں۔ تو ناظرین، اللہ کریم نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے اشرف مخلوق انسانیت کی بھلائی کے لیے، ہدایت کے لیے اپنے کلام کو اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمایا، اور پھر رسول اکرم، نبی محتشم، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اطہر سے نوری پیرائے میں وہ اللہ کا کلام ہمارے تک قرآن کی صورت میں پہنچا۔ قرآن کریم کی سورہ تکویر میں اللہ نے فرمایا، ایک بڑا خوبصورت چھوٹا سا جملہ ہے لیکن ہمارے لیے بڑی ایک دعوت فکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے اَیْنَ یذہبون، اَیْنَ یذہبون، کہ اے بندے تو کدھر جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سے استفسار کر رہا ہے کہ اے بندے تو سوچ کہ تو کدھر جا رہا ہے، تو نے اپنی زندگی کا مقصد کیا سوچا ہے۔ میں نے تجھے ایک زمانے میں یا عبادی کہہ کر پکارا تھا، بڑے مان کے ساتھ فرشتوں کے سامنے، اور تجھے مسجود ملائک بنایا، اور تجھے میں نے اپنا کہہ کر پکارا، اور اب تو سوچ۔ اللہ کی طرف سے ہمیں یاد دہانی ہے، یہ وہ مقصدیت ہے ہماری زندگی میں جسے اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے۔ اللہ ہمیں پیغام دے رہا ہے، ہر ایک انڈیویجول کو یہ پیغام ہے کہ اے بندے سوچ کہ تو کدھر جا رہا ہے۔ اس نقش و نگار کی زندگی میں یہ جتنی بھی رعنائیاں ہیں دنیا کی، اس میں کیا تو کھو تو نہیں گیا؟ کیا تجھے اپنا مقصد حیات یاد ہے؟ کیا تو کہاں سے آیا، کہاں سے چلا، سفر کرتے کرتے کہاں تک پہنچا؟ اس عالم بسیط میں جہاں عالم ناسوت، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم لاہوت کی ساری رعنائیاں ہیں، لیکن اے بندے تو نے اپنے آپ کو کس مقصد کے لیے مختص کر دیا ہے؟ کیا تو نے اپنی زندگی کو کسی خاص مقصد کے لیے معین کیا ہے، سوچا ہے؟ کیا سوچ کہ کیا تیرے ایک بندے کے آنے کے بغیر اس کارخانہ ہستی میں کام نہ چل سکتا تھا؟ کیا تو اگر ایک جگنو ہے تو اس کارخانہ ہستی کی جو مشعل ہے کیا وہ روشن نہیں رہ سکتی تھی؟ کیا یہ جو تو ایک پھول اگر سمجھ تو کیا یہ جو چمرستان ہے کائنات کا، تو کیا اس میں خوشبوئیں نہیں پھیل سکتی تھی؟ اس بات پر غور و فکر کر اور اپنی زندگی کو ایک مقصد کی راہ پر ڈال۔ تو ناظرین، جیسے پروگرام شعور نعت کا سراسر مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور پھر مدحت سے آشنائی اور اپنے پھر
قلوب و اذہان پر وہ ایسے نقش مرتب کرنا جس سے ہماری راہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت سے ہوتی ہوئی راہ مستقیم، جس کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا پیغام دیا، وہاں تک پہنچ سکیں۔ اللہ نے یہ پیغام ہمیں پہلے دن سے دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اطہر سے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ناظرین و سامعین بڑی خوبصورت اور بڑی لہن داؤدی کے فیض سے مستفید آواز شامل ہے۔ تو ہمارے ساتھ آج ایسی شخصیت شامل ہے جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، عالم نعت میں ان کا ایک اپنا مقام ہے، لڑکپن جوانی سے لے کر اب تک ان کا ایک ہی مشغلہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور آپ کی مدح سرائی اور آپ کی توصیف کے نغمے عالم بسیط میں ہر طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے پہنچیں اور ہر ایک دل میں اللہ کے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر ہو۔ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میری مراد سید فیض رسول شاہ صاحب سے، جو کہ برلے سے انہوں نے ہمیں آج جوائن کیا، میں ان کا بڑا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میں شاہ صاحب کے درمیان، ناظرین و سامعین کے درمیان مزید حائل نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے اندازہ ہے کہ بہت سی فرمائش اور بہت سے فون کالز اور ای میلز سب میرے پاس ہیں، تو میں بلا تاخیر آج کے مہمان ذی وقار کو دعوت دیتا ہوں، سید فیض رسول شاہ صاحب۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، اور اللہ کا احسان ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں جناب آصف عادر صاحب کہ آپ نے اس بابرکت محفل میں مجھے حاضری کا شرف عنایت فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی عزت عطا فرمائے۔ شاہ جی، یہ تو آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے اس پروگرام کو رونق بخشی، اور آپ کے وجود سے اور آپ کے لہن داؤدی سے ہمیں اس پروگرام کی زیب و زینت ہے۔ ناظرین و سامعین، شاہ صاحب کا تعارف آپ سبھی جانتے ہیں، لیکن چند چیزیں شاید آپ کے علم میں نہ ہوں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اپنی اس نوجوانی میں بھی ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کر رہے ہیں، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ شعور نعت سے اس کا بڑا تعلق ہے۔ جس طرح میں تاریخ نعت بھی مختلف سلسلہ وار گفتگو میں بیان کر رہا ہوں، تو یہاں یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ شاہ صاحب اس عالم الحاد میں بھی، برٹن اور دوسرے شہروں میں بھی، آپ کے 300 کے لگ بھگ بچے نعت کے شاگرد ہیں، اور ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور آپ کے نغمہ کو آپ بچوں کی زبان پر بھی رواں کر رہے ہیں، اور آپ کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہے، سید زادے ہیں۔ اور ان سے میں چلتا ہوں کہ پاکستان سے جہاں سے ان کا تعلق ہے انہوں نے مجھے بتایا، لیکن میں چاہوں گا کہ ان کی زبان سے ہی سنتے ہیں اور پھر کلام کی شروعات کرتے ہیں۔ تو شاہ جی، آپ تھوڑا سا بتائیں ہمیں، ناظرین اور سامعین کو بھی، کہ پاکستان جیسے آپ بتا رہے تو اس کی علاقے کی ایک خاصیت ہے، پلیز۔ جی حضور، میرا تعلق پاکستان گجرات کے ساتھ ہی ایک گاؤں ہے، بلکہ قصبہ ہے، اس کا نام ہے رانے وال سیدہ۔ تو وہاں کی آبادی تقریباً 10,000 جو گھر ہیں وہاں کے ادھر وہاں پہ ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا فیضان ہے وہاں پہ کہ ہمارے وہاں پہ آج سے 350 سال پہلے ایک بزرگ حضور سیدنا میرا یحییٰ رحمت اللہ علیہ ترمت شریف سے تشریف لائے تھے اس نگری میں، اس دھرتی میں۔ ان کی ساری اولاد ہیں، اور وہ 10,000 گھر جو ہیں وہ سارے گلاب تیرا، پسینہ رش کے گلاب تیرا، اور میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زباں کے صدقے، برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے، کتنا دلکش خطاب تیرا۔ اور دیکھیں کہ اس میں آخری مقطع میں کتنا خوبصورت انہوں نے پیام بھی دیا کہ ہے تو بھی صائم عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے ہراساں، ہے تو بھی صائم عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا۔
अरे तो जिनकी है नात पढ़ता वही तो लेंगे हिसाब तेरा। नाज़रीन व सामीन, आज हमारे साथ आलम इस्लाम की बड़ी मशहूर व मारूफ हस्ती सैयद फैज़ रसूल शाह साहब मौजूद हैं और आपकी फरमाइशें भी हमें मिल रही हैं। तो जैसे कि पिछले प्रोग्राम्स में मैं अर्ज कर चुका हूं कि प्रोग्राम शऊर नात के तहत एक मुकाबला भी इनकाद पजीर है जिसमें 2 सेगमेंट हैं, अंडर 10 और अंडर 19। शाह जी, आपके स्टूडेंट्स जो हैं जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी इस प्रोग्राम की वसातत से ये ऐलान है और उनको दावत है कि वो इस मुकाबले में हिस्सा लें और विनर्स को रमजान टीवी की तरफ से भी इनामात मिलेंगे और उनको खुसूसी तौर पर गुलाफ़े काबा का एक टुकड़ा बतौर इनाम इंशाल्लाह दिया जाएगा। और नाज़रीन व सामीन, ये भी नोट कर लें कि इंशाल्लाह जजेस में वन ऑफ द जजेस सैयद फैज़ रसूल शाह साहब भी हैं। तो इंशाल्लाह अभी इनसे और कलाम सुनते हैं। आपकी फरमाइशें बहुत हैं मेरे पास, लेकिन सारी अभी इनके सामने नहीं रखी जा सकती क्योंकि प्रोग्राम के दामन में इतनी वसअत नहीं है। तो आज हम शाह साहब की अपनी पसंद के जो है कलाम सुनते हैं। जी इंशाल्लाह हुजूर, आप सामने तशरीफ फरमा हैं तो मेरा जो शायरी ज़ौक़ है वो और बढ़ गया है और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ऐसे शुअरा के कलाम पेश करूं जिन्होंने हुजूर की बारगाह में बहुत ही प्यारे अंदाज में अपनी हाज़िरियां पेश की माशाअल्लाह। तो मेरे सामने एक बड़ा मशहूर ज़माना कलाम हुजूर जनाब कौसर नियाज़ी बिस्मिल्लाह उनका मेरे सामने भी कलाम नाज़ा है जिस पे हुस्न व हुस्न रसूल है। क्या कहने बिस्मिल्लाह। नाज़ा है जिस पे हुस्न वो हुस्न रसूल ये कह कशां तो आपके कदमों की धूल है, नाज़ा है जिस पे हुस्न शौक यहाँ सर के बल चलो शौक यहाँ सर के बल
میری نظر میں اس ابن بطول ہے نالا ہے جس پہ حسن. اور بہت خوبصورت شعر سماعت فرمائیے. واہ سبحان اللہ. آئین مصطفیٰ کے آئین مصطفیٰ کے سوا حل مشکلات یہ عقل کا فریب نگاہوں کی بھول ہے یہ عقل کا فریب نگاہوں کی بھول ہے نالا ہے جس پہ حسن. اور زاہد خیال مصطفیٰ رہے پھر اس کے بعد تیری عبادت قبول ہے نازا ہے جس پہ حسن اس پر نزول رحمت دیدار ہو سل فراق دوست میں جو دل ملول ہے نالا ہے جس پہ واہ 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 کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری نظر میں اس وائے ابن بطول ہے یہ وہ عمل ہے جس سے تیری عبادت قبول ہے. بہت خوبصورت شاہ جی کمال کر دیا. اور آپ کے ماشاءاللہ اللہ نے جہاں اور بہت سی نعمتوں سے آپ کو نوازا اور اللہ نے اس لہن داؤدی کا فیض بھی آپ کو بڑا ماشاءاللہ عطا فرمایا اور سامعین و ناظرین کی سماعتیں گداز ہو رہی ہیں اور بڑا خوبصورت پروگرام رواں دواں ہے. تو ناظرین و سامعین یہاں تھوڑے سے وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے. دور نہیں جانا, چند لمحوں میں آپ سے ملتے ہیں. اسٹے ٹیون شعور نعت. مدینہ منزل ہے. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر پروگرام شعور نعت میں خوش آمدید. اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو ہمارے مہمان ہیں جنہوں نے ہمارے پروگرام کو عزت بخشی, آج کے پروگرام کی زیب و زینت سید فیض رسول شاہ صاحب. ناظرین جیسا کہ آپ سکرین پہ اسٹوڈیو کا نمبر دیکھ رہے ہیں تو جیسے کہ پچھلے پروگرام سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ ہر پروگرام میں ایک سوال بھی دیتے ہیں اور جس میں اس ماہ رمضان کے آخر پر
جو بھی لکی ڈرا ہوگا جیتنے والوں کو انعام بھی دیا جائے گا. تو آج کا سوال ہے کہ شعری پیرائے میں نعت کی تاریخ کے حوالے سے شعری پیرائے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں عربی، فارسی یا اردو جو بھی آپ سمجھ لیں، اردو تو اس وقت نہیں تھی لیکن عربی میں آپ سے سوال یہ ہے کہ شعری پیرائے میں سب سے پہلے لفظ محمود جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا ایک نام ہے، لفظ محمود شعری پیرائے میں سب سے پہلے کس نے استعمال کیا؟ شعری پیرائے میں لفظ محمود جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان کا نام ہے، جو مقام محمود پر آپ روز حشر ہوں گے، آپ کی جو آپ کی صدارت ہے، وہ آپ کی جو کرسی ہے وہ مقام محمود ہوگی. تو اس کو شعری پیرائے میں سب سے پہلے کس نے استعمال کیا، یہ سوال ہے. تو اس کے علاوہ جیسا کہ آپ ایک تاریخی پس منظر سے بھی انشاءاللہ سنتے آ رہے ہیں، اور آج کی چھوٹی سی گفتگو آپ کے پیش رکھتا ہوں، وقت کم ہے لیکن اس کو میں اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ جیسے کہ ہم اعلان نبوت کے مرحلے میں پہنچے تھے کہ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ جب ہر مکے کا رہائشی جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، الفت اور آپ کی جو دستگیری اور آپ کی شفقت جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ شیدا ہے، آپ کی ہر ایک کی نگاہیں آپ پر جمی ہوئی ہیں. تو اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حضوری میں ہمہ وقت جو ہیں وہ کبھی غار حرا میں، کبھی کسی تنہائی میں، کبھی گھر کے گوشوں میں اللہ کے حضور ہمہ وقت جو ہیں وہ حضور میں حاضر ہیں. تو اس میں وہ وقت بھی آ گیا کہ جب اللہ کریم کے اذن سے اس نے وقت معین کیا اور پھر اعلان نبوت کا وقت آ گیا. اللہ نے حکم فرمایا گیا میرے محبوب آپ کی شخصیت کامل ہے، مکمل ہے اور میرے نور کا استعارہ ہے اس کائنات میں، تو اب آپ اعلان رسالت فرمائیے، آپ اعلان نبوت فرمائیے اور یہ سارے گمراہ کائنات میں جو لوگ ہیں ان کو راہ ہدایت پر لے کے آئیے. تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی رسالت کے ذریعے اپنی نبوت کا پیغام دے کر ان کو بتایا کہ میں نے آپ کے ساتھ 40 سال گزارے ہیں، تو اب میں آپ کو اس اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام دیتا ہوں کہ جس کے کرم، جس کی عطا، جس کے فضل، جس کے انعام سے مجھے اس نے رسول بنایا، نبی بنایا اور پھر اپنے سارے کامل اوصاف مجھ میں اتارے اور میں نے آپ میں 40 سال گزارے، آپ نے مجھ میں کوئی عیب نہیں دیکھا، مجھ میں جھوٹ نہیں دیکھا. تو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واحد ہے کہ جو ہر ایک بندے پر انعام کرتی ہے اور ہر شے کی وہ خالق اور مالک ہے. تو یہ وہ لمحہ تھا کہ جب ان لوگوں کی جو نگاہیں تھیں، جو زبان تھی، جو پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف میں ہمہ وقت مصروف تھی، لیکن کیونکہ اب فکر نو تھی، نیا پیغام تھا، تو اقبال نے بھی کہا آئین نو سے ڈرنا، فکر کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو یہ فکر نو کو لینا اور پھر نئی پرانی فکر کو چھوڑنا یہ بہت مشکل مرحلہ تھا. تو اس کے لیے ان میں بہت ان کے جسم و دماغ میں اور ان کی روح و دماغ میں یہ فکر دوڑی کہ ہم اپنے پرانے سارے نظام کو کیسے چھوڑ دیں، جو ہماری سرداری ہے وہ ہم کیسے چھوڑ دیں، اور ہمارے بعد میں آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ ان بعد میں سردار بنیں گے اپنے نئے پیغام سے، تو ہم اپنی سرداری کو کیسے جو ہے اس سے دستبردار ہوں. تو اس فکر نے، اس سوچ نے اور اس خود پسندی نے ان کو پھر حجو گوئی پر جو ہے لا کر کھڑا کیا. تو ناظرین، تو شاعر کیا کرتے ہیں کہ ہر بندے کے جو اندر کی فیلنگز ہوتی ہیں، جو احساسات اور بڑے نازک کیفیات ہوتی ہیں، ان کو لفظوں کے پیرہن دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ جیسے حضرت بلال جو تھے، آپ نے اسلام قبول کیا تو کفار مکہ نے اور جو آپ کا مالک تھا امیہ بن خلف، اس نے آپ کو سزائیں دینی شروع کر دی. تو اس کیفیت کو اور شاعر کے شعر کو آپ دیکھیے مماثلت کے ساتھ کہ کس طرح اس فیلنگ کو شاعر نے شعر کے ایک موتیوں میں پرویا ہوا ہے، تاکہ یعنی شاعری ایسی چیز ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. قمر جلالوی صاحب لکھتے ہیں
ایک طرف وہ دیکھیں کہ امیہ بن خلف آپ کے اوپر پتھر رکھے ہوئے ہیں اور نیچے تپتا صحرا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھول جاؤ، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننا چھوڑ دو. تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ اب میں نے اس ہستی کو دیکھ لیا ہے، اب میری نگاہیں بس اسی ہستی پر جمی ہیں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ یہ نگاہیں ادھر ادھر ہوں، یہ سماعت ان کی شیریں گفتار کو سن چکی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اب اس کان میں کسی اور کی سماعت آئے. انشاءاللہ میری اب تا جتنی بھی میری زندگی ہے، یہ میری نگاہیں، میری سماعت، میری زبان سب انہی کی طرف جو ہے متوجہ ہے. تو قمر جلالوی صاحب نے لکھا ہے کہ سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں. اب اوپر پتھر رکھے ہوئے ہیں اور ان کی کیفیات کو دیکھیں کہ سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جو آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں. کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں. حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی، بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں، بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں. یہاں پر آج کے مہمان سید فیض رسول شاہ صاحب کا کلام شامل کرتے ہیں اور آپ کی سماعتوں کو گداز کرتے ہیں. شاہ صاحب. جی بسم اللہ. جی جناب آصف فادر صاحب، آپ نے اقبال رحمت اللہ علیہ کے 2-3 اشعار سنائے، تو میرا بھی دل کر رہا ہے کہ آپ کا لکھا ہوا ایک کلام کبھی ہے حقیقت منتظر. بسم اللہ. نظر لباس مجاز میں کے ہزاروں سجدے تڑپ رہے کے ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں کبھی اے حقیقت منتظر تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کے شکستہ ہو تو عزیز تر کے شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں کے شکستہ ہو تو عزیز تر. نہ کہیں جہاں میں نہ کہیں جہاں میں اما ملی اما ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، میرے جرم خانہ خراب کو نہ وہ عشق میں رہی کرمیاں
نہ وہ عشق میں رہی، واہ گرمیاں میں وہ حسن میں رہی، شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ ہم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ ہم ہے زلف ایاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر واہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نواز میں، کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں، میری جبین نیاز واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شاہ جی آج اسٹوڈیو میں کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے پروگرام دیر سے شروع ہوا، اور اس سے ہم تمام ناظرین و سامعین سے معذرت خواہ ہیں، لیکن شاہ جی آپ سے بھی گزارش ہے کہ سبھی لوگ ترس رہے ہیں، اور ہمیں انشاءاللہ ایک اور پروگرام میں آپ کا وقت درکار ہوگا، اور اس میں آپ کا مزید کلام بھی سنیں گے، اور آپ بہت سی باتیں جو آپ سے نہیں ہو سکی وہ بھی کریں گے، تو آپ ہمیں ایک دن ضرور عطا کیجیے گا. تو ناظرین یہاں پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے، کیونکہ اگلے پروگرام کے پریزنٹرز پہنچ چکے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں. آج اسی شعر سے آپ کے تمام ناظرین و سامعین سے اجازت چاہوں گا کہ وہ شان آقا یہ میری قسمت، وہ شان آقا یہ میری قسمت، خوشا محبت رہے عقیدت، وہ شان آقا یہ میری قسمت، خوشا محبت زہے عقیدت، زباں پہ آتے ہی نام نامی، زباں پہ آتے ہی نام نامی، ادب کے سانچے میں ڈل گیا ہوں، ادب کے سانچے میں ڈل گیا ہوں. ناظرین و سامعین آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ نے بہت پیار اور محبت کی آراء سے نوازا. اسی طرح دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، اپنی آراء سے نوازیں اور اپنی فرمائش ریکارڈ کرواتے رہیں. اسٹے ٹیون شعور نعت. انشاءاللہ کل کے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.